ہاں اللہ اپنے علم، قدرت، اس کے ساتھ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، ذات کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں، لیکن علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، کنٹرول کے اعتبار سے پوری کائنات اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ گھومن صاحب واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کہاں کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ کہاں تو تب ہو جب خاص جہت یا مکان ہو۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال اس لونڈی سے پوچھا تو اللہ کی اس مومنہ بندی نے گھومن صاحب والی منطق نہیں چلائی، بلکہ صاف لفظوں میں کہاں کا جواب دیا، قالت فی السماء، کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ ہم عرض کریں گے گھومن صاحب بات کو گھماتے وقت بھی تھوڑی احتیاط کر لیں، کہیں زیادہ گھوم کر معتزلہ تک نہ پہنچ جائے۔ ہم بھی عرش کو مخلوق مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو عدل سے مانتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانے تو سوال یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں تو کیا عرش کے برابر ہیں؟ محاذات، جتنا عرش اتنے اللہ ہیں، محاذات میں ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، عرش چھوٹا ہے۔ نمبر 3، عرش بڑا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں۔ آپ کون سی رائے اختیار کریں گے؟ چوتھی کوئی صورت نہیں ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں گھومن صاحب چوتھی صورت موجود ہے، لیکن آپ قرآن و سنت سے عقیدہ لینے کی بجائے عقلی ٹوٹکوں کا سہارا لے رہے ہیں۔ آپ اس پاکیزہ ذات کو، جس نے آپ کو عقل سے نوازا، اس معمولی عقل سے اس عظیم ذات کے بارے میں گفتگو کرنے بیٹھ گئے ہو، اور اتنا بھی نہیں سوچا کہ شریعت نے ہمیں کس چیز کا پابند کیا ہے۔ یہ سوالات تب بنتے جب ہم کیفیت کے علم کا دعویٰ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ کامیابی کا دار و مدار عقیدے کی اصلاح کے ساتھ ہے۔ جس انسان کا عقیدہ درست ہے اس کی نیکی قبول ہوں گی، اور جس انسان کا عقیدہ بگاڑ کا شکار ہو گیا، کتاب و سنت کی واضح دلائل سے پھر گیا، تو وہ جتنی چاہے نیکیاں کر لے، وہ جیسے چاہے اعمال کر لے، اگر عقیدہ فاسد ہے تو اعمال بھی برباد ہے۔ اس لیے ایک مسلمان، ایک مومن کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق اپنے عقیدے کو درست رکھے، کسی انحراف، کسی بگاڑ کا شکار نہ ہونے دے۔ اور عقائد میں ایک بہت اہم، بنیادی، اہم ترین عقیدہ توحید اسماء و صفات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی صفات کاملہ اور اسماء حسنہ سے متصف اور ہر قسم کے نقص، کمی، کوتاہی سے پاک ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ صفات میں سے ایک عظیم صفت علو، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ ہاں اللہ اپنے علم، قدرت، اس کے ساتھ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، ذات کے اعتبار سے ہر جگہ نہیں، لیکن علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، کنٹرول کے اعتبار سے پوری کائنات اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اور یہی اہل السنہ والجماعہ کا، اہل الحدیث کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے، اور کتاب و سنت کے بہت سارے دلائل اس پر موجود ہیں۔ علماء سلف کی اس موضوع پر لکھی ہوئی کتابیں ان دلائل سے بھری پڑی ہیں، اور ایسے مضبوط اور ٹھوس دلائل ہیں کہ جہمیہ اور معتزلہ کے خلاف علماء اہل السنہ اس کو پیش کرتے رہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت علو اور استواء علی العرش کا انکار یہ جہمیہ اور معتزلہ کا عقیدہ ہے، اور اس بد عقیدگی کے باعث یہ گمراہ فرقے قیامت کے دن اللہ کی رؤیت، اللہ کے دیدار کا انکار کر بیٹھے اور عقلی ڈھگوسلے پیش کرتے رہے کہ اللہ کو عرش پر ماننے سے یہ لازم آئے گا، جسم اور مخلوق سے مشابہت لازم آئے گی۔ اور ہمارے اسلاف ان بودی تعویلات، مکڑی کے جالے سے کمزور شبہات کے جواب میں کتاب و سنت کے دلائل کا انبار لگاتے رہے۔ حال ہی میں ایک نامور شخصیت جو اپنی نسبت و اہل سنہ کی طرف کرتی ہے لیکن جہمیہ کے عقیدے کا پرچار کرتا ہوا وہ شخص نظر آتا ہے، مولانا الیاس گھمن، جو عقل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی صفت علو اور استواء علی العرش کا انکار کرتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اللہ کی صفت علو پر چند ایک دلائل ذکر کرتے ہیں اور بعد میں گھمن صاحب کے موقف کا جائزہ بھی لیتے ہیں انشاءاللہ۔ مالک کا فرمان ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ دوسرے مقام سورہ طٰہٰ میں مالک فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت علو اور عرش پر مستوی ہونے کے دیگر کئی قرائن اور شواہد بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے فوقیت یعنی بلندی کا ذکر، یخافون ربہم من فوقہم، یہ بھی قرآن حکیم کے اندر موجود ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، آسمان سے فرشتوں کا اترنا، اللہ تعالیٰ کا وحی کو نازل کرنا، اور یاد رکھیے کہ نزول ہمیشہ اوپر سے نیچے ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، البتہ تحقیق ہم نے نازل کی آپ کی طرف آیات بینات، کھلی ہوئی آیات۔ تو نزول اوپر سے ہمیشہ نیچے کی طرف ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا، اس طرح فرشتے آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں، تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اللہ کے فرشتے جبرائیل امین یہ اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کے فرمایا اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ صحیح بخاری 1741 نمبر روایت۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی زوجات کو کیا کہا کرتی تھی، ذرا قول سنیے سیدہ کا، زوجکن اہالیکن، تمہاری شادییں تمہارے ماں باپ نے کروائی، وزوجنی اللہ تعالی من فوق 7 سماوات، اور میری شادی اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کروائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7420۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کو دیکھا جو اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ سے بارش کا سوال کر رہی ہے۔ اور فطرت سلیم، عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ کمال اس میں ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہو کر کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے۔ اگر آپ عقل کی بنیاد پر بھی سوچیں، بندے جب دعا کرتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھاتے ہیں اور ان کے دل، ان کی توجہ آسمانوں کی طرف ہوتی ہے۔ کبھی کوئی یوں اپنے ہاتھ کر کے دعا نہیں مانگتا، یوں کر کے دعا نہیں مانگتا، یوں کر کے دعا نہیں مانگتا، وہ ہمیشہ یوں آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں۔ کیوں؟ فطرت سلیم آواز لگاتی ہے کہ ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اپنے عرش پر ہے۔ یہ خالی ہاتھ بھرنے والا ہر جگہ پہ نہیں ہے، اس کی ذات اپنے عرش پر ہے۔ جو زمینوں میں دفن ہو جاتے ہیں وہ ان خالی ہاتھوں کو نہیں بھر سکتے، ان کے تو اپنے ہاتھ خالی ہو کے یہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ اس لیے دیکھیے آپ قبروں پہ کھڑے ہو کر مردوں سے مانگنے والوں کو وہ بھی ہاتھ یوں ہی کر کے مانگتے ہیں۔
حالانکہ وہ مانگ اس مردے سے میت سے رہے ہیں. ان کو چاہیے وہ یوں کر کے مانگے کیونکہ ان کے دینے والا تو نیچے ہے. لیکن انسان کی فطرت آواز لگاتی ہے کہ یہ خالی ہاتھ جب بھی بلند ہوتے ہیں تو اس رحمان اور رحیم رب کی طرف, اس اللہ کی طرف یہ بلند ہوتے ہیں جو آسمانوں کے اوپر. آپ دیکھیے سجدے میں آپ دعا کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی, پاک ہے میرا رب اعلی جو بہت بلند ہے. بعض گمراہ صوفی اپنے سجدوں کے اندر یہ کہا کرتے تھے سبحان ربی الاسفل, اور یہ ان کی گمراہی کی دلیل ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو دعا ہمیں سکھائی گئی وہ سبحان ربی الاعلی, سبحان ہے, پاک ہے میرا رب الاعلی جو بلند ہے. یہ تمام دلائل, یہ قرائن, یہ شواہد اس بات پر واضح دلائل ہیں, واضح ثبوت ہیں یہ کہ اللہ اوپر ہے. اور بھی بہت سارے دلائل ہیں, لیکن بات لمبی نہ ہو جائے تو ہم اسی میں اکتفا کرتے ہیں. اور لونڈی والی حدیث بڑی مشہور, بارہا آپ نے علماء سے سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سوال کیا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ قالت فی السماء, تو اس نے کہا آسمانوں میں, آسمانوں کے اوپر. لفظ فی کا ہر جگہ ترجمہ میں نہیں ہوتا, خود قرآن میں علا کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتقها فإنها مؤمنہ, اسے آزاد کر دو یہ مومنہ ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 537. اور اگر کوئی شخص استوا علی العرش اور اللہ تعالیٰ کے صفت علو پر مزید کوئی دلائل چاہتا ہے تو 748 ہجری میں وفات پانے والے عظیم امام محدث حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ کی کتاب العلو اس کو پڑھ لیں. اس کے اندر دلائل کے انبار لگائے ہیں امام صاحب نے. مگر ان واضح دلائل کے برعکس الیاس گھومن صاحب نے محض منطقی ٹوٹ کو عقلی ڈھکوسلوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی صفت علو کا انکار کیا. آئیے سب سے پہلے ہم گھومن صاحب کا کلیم آپ کو سنائیں, وہ کہتے کیا ہیں. اللہ کہاں ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم بلا مکان بلا جہت ہے. کیا موقف ہے؟ اللہ تعالیٰ موجود بلا جسم بلا مکان اور بلا جہت. اللہ جسم سے بھی پاک ہے, اللہ مکان سے بھی پاک ہے, اللہ جہت سے بھی پاک. اب ہم کیا جواب دیں کہ اللہ کہاں پر ہے؟ کہاں کے جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ کہاں تو تب ہو نا جو خاص جہت ہو, کوئی خاص مکان ہو. گھومن صاحب واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کہاں کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ کہاں تو تب ہو جب خاص جہت یا مکان ہو. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال اس لونڈی سے پوچھا تو اللہ کی اس مومنہ بندی نے گھومن صاحب والی منطق نہیں چلائی, بلکہ صاف لفظوں میں کہا کا جواب دیا قالت فی السماء, کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے ابو الحسن اشعری جن کے اصول و عقائد میں آپ تقلید کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ عَلَىٰ عَرْشِهِ فَوْقَ السَّمَاءِ, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے. گھومن صاحب کہتے ہیں کہ اللہ جہت سے پاک ہے, نہ اوپر ہے نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں. حالانکہ اللہ کا اوپر ہونا ہم کئی دلائل سے ثابت کر چکے. اس انداز سے تو آپ لاشعوری طور پر اللہ تعالیٰ کے وجود کی نفی کر رہے ہیں, کیونکہ وجود کی نفی کے لیے جہاد کی نفی سے زیادہ موضوع الفاظ نہیں ملیں گے. جب یہ کہا جائے اللہ نہ کائنات کے اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے نہ متصل ہے نہ منفصل ہے, تو اس سے ذات کی نفی لازم آئے گی. اس لیے یہ گمراہی کا راستہ چھوڑ کے عافیت کا راستہ اپنائیے کہ سلف کے عقائد سے وابستہ ہو جائیے. گھومن صاحب بات کو گھماتے ہوئے مزید فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانے تو سوال ہوگا کہ عرش مخلوق ہے جو ازل سے نہیں ہے, اللہ خالق ہے جو ازل سے ہے. اگر اب اللہ عرش پر ہے تو جب عرش نہیں تھا پھر اللہ کس چیز پر تھا, پھر کیا مکان تھا؟ یہ اعتراض ہمارے اوپر نہیں ہے. کیوں؟ ہم اللہ کو عرش پہ مانتے ہی نہیں ہیں. ہم عرض کریں گے گھومن صاحب بات کو گھماتے وقت بھی تھوڑی احتیاط کر لیں, کہیں زیادہ گھوم کر معتزلہ تک نہ پہنچ جائے. ہم بھی عرش کو مخلوق مانتے ہیں, اللہ کی ذات کو ازل سے مانتے ہیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں 7418 نمبر روایت, کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ,
اللہ ہمیشہ سے تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. لیکن اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. قرآنی آیات پہ غور کیجئے, مالک کیا فرماتا ہے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے 6 دنوں میں آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا, پھر عرش پر مستوی ہوا. اگر عرش مخلوق ہے تو کائنات بھی حادث اور مخلوق ہے. یہ سوال گھوم کر آپ تک ہی پہنچے گا. فما جوابکم فہو جوابنا. جو آپ جواب دو گے وہی ہمارا جواب ہوگا. گھومن صاحب مزید فرماتے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ کو عرش پر مانے تو سوال یہ ہے, اگر اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھے ہیں تو کیا عرش کے برابر ہیں محاذات؟ جتنا عرش اتنے اللہ ہیں محاذات میں ہیں. نمبر 2, اللہ تعالیٰ بڑے ہیں, عرش چھوٹا ہے. نمبر 3, عرش بڑا ہے, اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں. آپ کون سی رائے اختیار کریں گے؟ چوتھی کوئی صورت نہیں ہے. ہم عرض کرتے ہیں گھومن صاحب چوتھی صورت موجود ہے, لیکن آپ قرآن و سنت سے عقیدہ لینے کی بجائے عقلی ٹوٹکوں کا سہارا لے رہے ہیں. آپ اس پاکیزہ ذات کو جس نے آپ کو عقل سے نوازا, اس معمولی عقل سے اس عظیم ذات کے بارے میں گفتگو کرنے بیٹھ گئے ہو, اور اتنا بھی نہیں سوچا کہ شریعت نے ہمیں کس چیز کا پابند کیا ہے. یہ سوالات تب بنتے جب ہم کیفیت کے علم کا دعویٰ رکھیں کہ اللہ مخلوق کی طرح نہیں. یہ قانون, یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھے, لیس کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز نہیں. اللہ اکبر بھی ہے, عرش پر بھی ہے, کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے. ہم اپنے عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے, صفات کو ویسے مانتے ہیں جس طرح ہمارے اسلاف صحابہ و تابعین نے مانا, اپنی عقلی ٹوٹکوں کی بنیاد پر. اور اہل کلام متکلمین جس طرح وہ گمراہ ہوئے, ان کے کلام پر اپنے عقیدوں کی عمارتوں کی بنیادیں نہیں رکھتے. الیاس گھومن صاحب مزید فرماتے ہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو عرش اللہ کے لیے مکان بنا, اللہ اس کے لیے مکین بنے, اور یہ ضابطہ تکوینیہ ہے کہ مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے. میں ضابطہ شرعیہ نہیں کہہ رہا, ضابطہ عقلیہ نہیں کہہ رہا, ضابطہ تکوینیہ ہے کہ اللہ کے مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے, تبھی آدمی مکان میں رہ سکتا ہے. تو اگر اللہ عرش پر ہیں, عرش مکان ہوا, اللہ تعالیٰ مکین ہوئے, اور مکان مکین سے بڑا ہوتا ہے, پھر اس کا مطلب ہوگا عرش اللہ اکبر, جبکہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ اکبر. اس سے اللہ کے بڑے ہونے کا عقیدہ ٹوٹ جائے گا. ہم عرض کریں گے گھومن صاحب, فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ کے لیے مثالیں بیان مت کیجئے. آپ کی بیان کردہ مثالیں اللہ کی معمولی مخلوق پر ٹوٹتی ہیں تو خالق پر کیسے فٹ آئیں گی؟ اگر مکین نے مکان کے اندر بیٹھنا ہو تو مکان بڑا ہوتا ہے, لیکن اگر مکین نے مکان پر بیٹھنا ہو تو مکان چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. آپ دیکھتے نہیں, چھوٹی سی کرسی پر 7 فٹ کا آدمی بیٹھ جاتا ہے. آپ کے بنائے ہوئے عقلی ڈھکوسلے مخلوق پر ٹوٹ گئے, خالق کی شان کا کیا کہنا. اور یہ بھی ایک ضابطہ ہے کہ جو اوپر ہوتا ہے وہ محمول ہوتا ہے, نیچے حامل ہوتا ہے جو اس کا بوجھ اٹھاتا ہے. لیکن آپ زمین و آسمان کو دیکھ لیں, آسمان اوپر ہے, رب نے بغیر ستونوں کے کھڑا کر رکھا ہے. زمین نیچے ہے لیکن آسمان کا وزن زمین پہ نہیں ہے. یہ آسمان کا وزن اٹھائے بغیر آپ کا عقلی منطقی قاعدہ تو وہ تو مخلوق پر فٹ نہیں آتا. آپ ان قواعد کی بنیاد پر خالق کائنات کا تعارف اور ان کی پہچان کیسے حاصل کریں گے؟ اور یاد رکھیے کہ اللہ مالک و مخلوق پہ قیاس کرنا ہی جائز نہیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اللہ کے لیے تو اعلیٰ مثال, وہ غالب و حکمت والا ہے. گھومن صاحب آپ کے سارے سوالات گھوم پھر کر آپ تک آ جاتے ہیں. آپ بھی اللہ کو ہر جگہ مانتے ہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کیا آپ تمام جگہوں کے برابر مانتے ہیں یا چھوٹا اور بڑا مانتے ہیں؟ اس کا جو جواب آپ دیتے اس سے بہتر جواب ہم دیتے ہیں کہ اللہ کو ہر جگہ ماننے کی بجائے عرش پر مانے. کمال بھی اس میں ہے کہ عرش پر بلند ہوتے ہوئے وہ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے. کالی سیاہ چیوٹی, کالی سیاہ رات, کالے سیاہ پہاڑ کے نیچے بھی چل رہی ہے تو مالک اس کو دیکھ بھی رہا ہے, اس کے رزق کو وہاں پہنچا بھی رہا ہے, اس کے قدموں کی چاپ کو اپنے عرش پہ سن بھی رہا ہے. مزید سنیے گھومن صاحب کیا کہتے ہیں. اور میں بارہا کہہ چکا ہوں
میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کی رائے کا ناقل ہوں، میں محقق نہیں ہوں، میں اپنی رائے پیش نہیں کرتا، اپنے اکابرین کی رائے کو نقل کرتا ہوں، پھر اسی کی وضاحت کرتا ہوں تاکہ الجھن اور سمجھنے کے اندر دشواری پیدا نہ ہو۔ یہ بات سمجھیں۔ ہم عرض کرتے ہیں گمن صاحب، اگر آپ اہل سنہ کے ناقل ہیں تو جہمیہ اور معتزلہ کا عقیدہ کیوں نقل کر رہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ کیوں نہیں نقل کرتے؟ امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ کا عقیدہ کیوں نہیں نقل کرتے؟ آئیے ہم آپ کے سامنے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ امام ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ عقیدہ طحاویہ کی شرح میں ابو مطیع البلخی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں انہ سأل ابا حنیفہ عمن قال لا اعرف ربی فی السماء ام فی الارض۔ انہوں نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سوال کیا اس شخص کے بارے میں جو یہ کہے کہ میں نہیں جانتا اپنے رب کے بارے میں کہ وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں۔ فقال قد کفر لأن اللہ یقول الرحمن علی العرش استوى۔ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے کفر کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے، وعرشہ فوق 7 سماوات، اور اس کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ قلت فإن قال إنه على العرش ولكن يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ اگر وہ یہ کہے کہ ہاں وہ یہ تو جانتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا عرش آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، قال هو كافر لأنه أنكر أنه في السماء فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر۔ یہ شخص کافر ہے کیونکہ اس نے انکار کیا اس بات کا کہ اللہ آسمانوں میں نہیں ہے۔ تو جو اس بات کا انکار کرے کہ اللہ آسمانوں میں نہیں فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ یہ عقیدہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، یہ سلف کا عقیدہ ہے، یہ ہمارے ائمہ کا عقیدہ ہے۔ گھومن صاحب گھومتے گھومتے ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک اور عقیدہ بھی ترک کر چکے۔ ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ اپنے عقیدے پہ نظر ثانی کرے، اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو مرنے سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں سلف صالحین کے عقائد پر باقی رکھے، اہل سنہ والجماعہ کے عقائد پر باقی رکھے، محدثین اہل حدیث کے عقیدے پہ باقی رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔